अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप गहरी नींद के मज़े ले रहे हों और अचानक रात के 3 बजे आपका मसाना यानी ब्लैडर आपको ज़ोर का झटका देकर जगा दे? पहले तो आपको हल्का सा दबाव महसूस होता है और आप कोशिश करते हैं कि शायद करवट बदलने से काम चल जाए और नींद ना टूटे। लेकिन वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपको मजबूरन उठना पड़ता है। आप लड़खड़ाते हुए बाथरूम तक जाते हैं और वहां की तेज लाइट आपकी आंखों को चुंधिया देती है। जब आप वापस बेड पर आते हैं तो अफसोस के साथ पता चलता है कि अब नींद कहीं गायब हो चुकी है। अगर आपको रात में 2-3 या शायद 5 बार बाथरूम जाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ये कोई आम बात नहीं है। सुबह जब आप जागते हैं तो आपका सर भारी होता है, आंखें लाल होती हैं और आप सारा दिन खुद को जिंदा रहने के लिए कैफीन या चाय का सहारा ढूंढते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमारी उम्र हो गई है, ये सब तो नॉर्मल है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ कि रात को बार बार पेशाब आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ना ये 40 की उम्र में नॉर्मल है, ना 50 में और ना ही 70 साल की उम्र में। हमारा जिस्म इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो हमारी नींद को बार बार ख़राब करे। अगर आपको नींद से बेदार होना पड़ता है, अगर आपकी नींद अधूरी रह जाती है या अगर आप सुबह थके हुए उठते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि 80% केसेस में मसला आपके मसाने में होता ही नहीं है, बल्कि वजह कुछ और होती है। हम अक्सर गलत दवाइयाँ खा रहे होते हैं और असल वजह को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपकी रातों का सुकून वापस ला सकता है। द साइंस ऑफ डीप स्लीप एंड हार्मोन्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जिस्म रात के वक्त काम कैसे करता है। हमारा जिस्म रात को एक मखसूस किस्म का हार्मोन बनाता है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन कहा जाता है। इस हार्मोन का काम बहुत दिलचस्प है। ये बिल्कुल एक नाइट वॉचमैन की तरह है जो हमारे गुर्दों यानी किडनीज को ये मैसेज भेजता है कि भाई अब रात हो गई है और ये बंदा सो रहा है, इसलिए तुम अपना काम थोड़ा कम कर दो। ये हार्मोन गुर्दों को हिदायत देता है कि पेशाब को गाढ़ा यानी कंसंट्रेट करो ताकि ये इंसान सुकून से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर सके। जब ये सिस्टम खराब हो जाता है तो इसे मेडिकल ज़बान में नक्चुरिया कहते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि हर बार जब आपकी नींद टूटती है तो आपका ब्लड प्रेशर अचानक से ऊपर हो जाता है और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डीप स्लीप वो वक्त होता है जब आपका दिमाग अपने अंदर से फासिद मादों को साफ करता है और आपका दिल सुकून पाता है। अगर ये नींद बार बार टूटती रहे तो इससे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और दिमाग का वक्त से पहले बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि नाकचूरिया आपके दिल पर सिगरेट नोशी से भी ज़्यादा बुरा असर डालता है, इसलिए इसे हरगिज़ मामूली ना समझें। हमारे गुर्दे दिन में तो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन रात को उन्हें सुस्त होना चाहिए। अगर वो रात को भी दिन की तरह काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म का अंदरूनी क्लॉक ख़राब हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्लॉक को दोबारा ठीक कर सकते हैं ताकि आपकी किडनीज रात को आराम करें और आपको बार बार उठना ना पड़े। डेंजर सिग्नल्स एंड टाइप्स ऑफ नक्शोरिया। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, कुछ ऐसे खतरे के निशानात हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेशाब में खून नज़र आए और साथ में कोई दर्द भी ना हो तो ये बहुत संगीन बात हो सकती है और ये ब्लैडर कैंसर की निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है और आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा है तो ये भी किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो सकता है। एक और इमरजेंसी सूरत हाल ये होती है कि आपको पेशाब की शदीद तलब हो लेकिन जोर लगाने पर भी कुछ निकल ना रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको फौरन किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब बात करते हैं नाकचोरिया की 3 बड़ी किस्मों की। पहली किस्म वो है जिसमें आप सारा दिन और सारी रात बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं। इसकी वजह अक्सर शुगर यानी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि शुगर में ग्लूकोज पानी को अपने साथ खींचता है। दूसरी किस्म वो है जो सबसे आम है और 50 साल से ऊपर के लोगों में अक्सर देखी जाती है। इसमें दिन भर सब नॉर्मल रहता है लेकिन जैसे ही आप बेड पर लेटते हैं तो मसला शुरू हो जाता है।
آپ حیران ہوتے ہیں کہ رات کو پانی بھی نہیں پیا، پھر بھی اتنا پیشاب کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں نے اپنی شفٹ بدل لی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں آپ کا مثانہ چھوٹا یا سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ کو فوراً باتھ روم بھاگنا پڑتا ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں، صرف چند قطرے ہی نکلتے ہیں۔ یہ اکثر پروسٹیٹ کے بڑھنے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان قسموں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ صحیح علاج کی طرف بڑھ سکیں۔ دی ہڈن کنیکشن آف لیگز اینڈ ہارٹ۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو اکثر کلینکس میں نہیں بتائی جاتی۔ 80% کیسز میں آپ کا مثانہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ صرف وہی باہر نکال رہا ہوتا ہے جو اس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ رات کو اسے بھر کون رہا ہے جبکہ آپ اب پانی بھی نہیں پی رہے؟ اس کا جواب آپ کی ٹانگوں اور آپ کے دل میں چھپا ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب ایک پانی کی بوتل سیدھی کھڑی ہوتی ہے تو پانی نیچے ہوتا ہے، لیکن جب اسے لٹا دیتے ہیں تو پانی برابر پھیل جاتا ہے۔ ہمارا جسم بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم سارا دن کھڑے رہتے ہیں یا کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں تو کشش ثقل یعنی گریوٹی سارا پانی ہماری ٹانگوں اور ٹخنوں میں کھینچ لیتی ہے۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری رگیں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن عمر کے ساتھ یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ دن بھر میں تقریباً 1.5 لیٹر پانی ہماری ٹانگوں کے ٹیشوز میں جمع ہو سکتا ہے۔ جب آپ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہیں تو یہ پانی گریوٹی سے آزاد ہو کر واپس آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ خون کا والیوم اچانک بڑھ جاتا ہے اور آپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ اس موقع پر دل ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جو گردوں کو ایمرجنسی سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی سسٹم اوور لوڈ ہو گیا ہے، فوراً اس فالتو پانی کو باہر نکالو ورنہ دل پر بہت دباؤ پڑ جائے گا۔ اب بس پھر آپ کا گردہ تیزی سے پیشاب بنانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تو اصل مجرم آپ کا مثانہ نہیں بلکہ وہ پانی ہے جو دن بھر آپ کی ٹانگوں میں جمع ہوتا رہا۔ ڈائٹری اینیمیز، سالٹ، شوگر اینڈ الکوہل۔ ہماری خوراک کا بھی اس مسئلے میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلدی کھا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے گردوں کو رات کی شفٹ پر لگا دیتی ہیں۔ سب سے پہلا دشمن ہے چھپا ہوا نمک۔ ہمارے دیسی ڈائٹ میں اچار، پاپڑ، بسکٹ اور پروسیسڈ چیز میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے۔ نمک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کو جسم میں روک کر رکھتا ہے۔ جب آپ رات کو نمکین چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا جسم پانی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر رات کو گردوں کو اسے نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا دشمن ہے رات کی مٹھاس۔ اگر آپ رات کو چائے کے ساتھ بسکٹ یا کوئی پھل جیسے سیب یا انگور کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی انسولین بڑھ جاتی ہے۔ انسولین بڑھنے سے گردے پانی روک لیتے ہیں اور پھر نیند میں وہی پانی پیشاب بن کر نکلتا ہے۔ تیسرا دشمن الکوہل ہے جو ہمارے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کو بلاک کر دیتا ہے، جس سے گردے بے لگام پیشاب بناتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال شام کے وقت کم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی راتوں کی نیند میں کتنی بہتری آتی ہے۔ ہم اکثر شام کی چائے کے ساتھ نمکین یا میٹھی چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے گردوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آپ اپنے جسم کو ایک بڑا ریلیف دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ مغرب کے بعد کھاتے ہیں اس کا سیدھا اثر آپ کی نیند کی کوالٹی پر پڑتا ہے۔ دی گولڈن پروٹوکول فار پیسفل سلیپ۔ اب بات کرتے ہیں اس سالوشن کی جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا پروٹوکول بتاؤں گا جس میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ اس کا پہلا حصہ صبح کی وائبریشن ایکسرسائز ہے۔ صبح اٹھتے ہی سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اپنی ایڑیوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر ماریں۔ ایسا 30 بار کرنے سے آپ کی ٹانگوں کے ویلو کھل جاتے ہیں اور دن بھر پانی ٹانگوں میں جمع نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ پانی پینے کا شیڈول ہے۔ ایک اصول بنا لیں کہ آپ نے دن بھر کا پانی کا 70% حصہ 4 بجے سے پہلے پینا ہے۔ شام 4 بجے کے بعد صرف اتنا پانی پئیں جتنی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہو۔ تیسرا اور سب سے اہم سٹیپ لیزی ایلیویشن ہے۔ سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بیڈ پر لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں دیوار کے ساتھ یا تکیے پر رکھ لیں تاکہ آپ کی ایڑیاں آپ کے دل کے لیول سے اوپر ہوں۔ اس حالت میں 15 سے 20 منٹ رہیں۔ اس سے گریوٹی پانی کو ٹانگوں سے نکال کر واپس دل کی طرف بھیج دیتی ہے اور آپ کو سونے سے پہلے ہی پیشاب کی شدید طلب ہوگی۔ آپ باتھ روم جائیں اور وہ سارا پانی نکال دیں جو رات کو نکالنا تھا۔
اس طرح آپ نے اپنے گردوں کا سارا کام سونے سے پہلے ہی ختم کروا دیا۔ آخر میں کیگل ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا بلیڈر کنٹرول بہتر ہو سکے۔ یہ ایکسرسائز آپ کے پیلوک مسلز کو مضبوط بناتی ہے اور آپ کا مثانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الارم نہیں بجاتا۔ اگر آپ یہ پروٹوکول روزانہ فالو کریں تو آپ کی نیند پرسکون ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا بہترین دوست ہے جو سگنلز کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو بار بار اٹھنا صرف ایک سمٹم ہے، اصل وجہ اکثر آپ کے لائف سٹائل اور سرکولیشن میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں سوجن رہتی ہے یا انگوٹھا دبانے سے وہاں نشان پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل اور رگیں تھوڑا تھک چکی ہیں۔ انہیں تھوڑا سا سہارا دیں اور اوپر بتائی گئی ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمارا ہیلتھ سسٹم اکثر صرف علامات کا علاج کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی صحت کے ماہر بنیں اور وجہ کو ختم کریں۔ جب آپ اپنے جسم کی زبان سمجھنے لگتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ سکون کی نیند کوئی لگژری نہیں، بلکہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ان مشوروں پر عمل کر کے آپ اپنی راتوں کا سکون دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔